وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. آگے اور کہہ دیجئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، وقال الذين كفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لن نؤمن بهذا القرآن، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں. جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس کو ماننے والے ہیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، یعنی تورات ہیں، انجیل ہیں، زبور ہیں، اور نہ اس آسمانی کتاب پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ اس سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. بھائیو، قرآن مجید کی جو اگلی آیات ہیں اس میں دراصل عابد و معبود کے بیچ ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. یہ جو اگلی آیات ہیں، میں نے کہا اس سے الگ موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگلی آیات میں عابد و معبود کا مکالمہ ہے، یعنی پنڈت کا، پجاری کا اور پوجنے والوں کا. سمجھ گئے کہ وہ لوگ جو رہنما بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو گائیڈ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے مقابلے پر ایک نیا خدا بنا کر اس کے گرد لوگوں کو بلا رہے ہیں، بت پرستی کروا رہے ہیں، شخصیت پرستی کروا رہے ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہاں پر معبود کے عابد کہہ رہے ہیں، معبود کہہ رہے ہیں، معبود، اور ایک طرف وہ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی ایک طرف سربراہردہ طبقہ ہے جن کا حکم چل رہا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو ان کی بات مان رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ دونوں کا مکالمہ آپ سنیے، بڑا مزیدار مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، کہ اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. یعنی جنہوں نے گمراہی کی دعوت دے کر بلایا تھا اور جن کو بلایا تھا ان کو مستضعفین کہا ہے قرآن نے، یعنی ضعیف لوگ، اور جنہوں نے بلایا ہے یا جنہوں نے لالا کر اللہ کے خلاف دین پر لگایا ہے ان کو متکبرین کہا ہے یہاں پر قرآن مجید نے. مستکبرین اور مستضعفین. مستکبرین وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے، جن کی باتیں مانی جا رہی تھیں، جن کی باتیں سنی جا رہی تھی. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ یہ جو لیڈر ہیں یا یہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے بے تحاشا جا رہے ہیں، انجام سے بے خبر ہیں، یہ ایسی لوگ ہیں. یہی ہے، عجب نہیں ہے کہ انہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مقصد حیات کو بھول گئے. زندگی میں آنے کا جو اصل مقصد ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے، بس ایک الگ ہی دنیا ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں. تب وہ دونوں میں مکالمہ ہے. تو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر آپ ظالم، قرآن مجید نے دونوں کو ظالم کہا ہے، چاہے وہ مستکبرین ہو یا مستضعفین ہو. آپ سمجھ گئے نا، مستضعفین اور متکبرین. مستضعفین تو ان کو کہتے ہیں کہ جو چلنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، جو پوجنے والے ہیں، اور مستکبرین ان کو کہتے ہیں جو چلانے والے ہیں، پجوانے والے ہیں، جو عمل کروانے والے ہیں، جو بلانے والے ہیں. تو یہ اصطلاح آپ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں ظالم کہا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. یعنی مستضعفین کہہ رہے ہوں گے متکبرین کو، اور متکبرین الزام دے رہے ہوں گے مستضعفین پر. اب کیا کیا ہوگا آپ دیکھیے. يَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. تو جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا، یعنی جو مستضعفین تھے، وہ کہیں گے المستکبرین کو کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، بابا اگر تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے.
تمہیں کی وجہ سے ہم وہاں چلے گئے، تمہیں کی وجہ سے ہم یہ غلط سلط عمل کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ تھے۔ اور واقعہ ہے آج کا سائنس اور دنیا کی ترقی کہ ہر چیز 2 + 2 4 کی طرح ہو گئی ہے، لیکن یہ کتنے بڑے حیرت کی بات ہے کہ آج بھی اتنے سمجھدار عقل مند لوگ بھی، یعنی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے پائلٹ ہیں، بڑی بڑی سوچ سمجھ رکھنے والے مالک ہیں، لیکن وہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب کیا کہیں گے اسے؟ وہ ایسوں کی پوجا کر رہے ہیں کہ جنہوں ان کی کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن نے صحیح کہا ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ لولا، تو اگر تم نہ ہوتے، یعنی مستضعفین مستکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ تو جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا؟ آج ہم علماء اور ہم لوگ بھی اس کو اپنے اوپر طاری کریں کہ نہیں صاحب ہم نے فلانا کا سن کے کر لیا تھا۔ اچھا کیوں کر لیا تھا؟ آپ نے خود چیک کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے اپنی عقل کیوں نہیں لگائی تھی؟ آپ ذرا غور و فکر کرتے، نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے کہ یہ فلانے صاحب ہم کو یہ کام کہہ رہے ہیں کرنے کو، یا اللہ کیا ہے؟ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو آدمی کوئی وجہ نہیں ہے کہ گمراہ رہے۔ تو قال الذین استکبروا، ہاں استکبار کرنے والے متکبرین مستکبرین کہیں گے مستضعفین سے انحن صددناکم، ہم نے تمہیں ہدایت سے تھوڑی روکا تھا۔ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تم تک آ گیا تھا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ یہ لو، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب سنیے مستضعفین کیا کہیں گے، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ جی جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا، یعنی مستضعفین کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے مستکبرین کو کہ نہیں یہ تمہاری رات دن کی مکاری تو تھی، بل مکر اللیل والنہار، یہ تمہارے رات دن کی مکاری تھی، تم رات دن لگے رہتے تھے، میسج پہ میسج دیتے تھے، یہ کب آ رہے ہو، کب پہنچ رہے ہو، ارے کاری کرم شروع ہو گیا ابھی تک پہنچے نہیں ہو، برکت رہ گئی، رحمت رہ گئی، نعمت رہ گئی، یہ جو کہہ کے بلاتے تھے تو تم دن بھر لگے رہتے تھے۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں، استامروننا ان نکفر باللہ، بھائی ظاہر سی بات ہے وہ علل اعلان تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یعنی عمل اس طرح سے ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، سامنے والے عمل پر اتنی قوت لگاتے ہیں کہ گویا اس کا انکار کرواتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَهُ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا۔ اب قرآن نے ایک راز بتایا کہ کل قیامت میں جب یہ وقت آئے گا کہ مستضعفین مستکبرین کو لعنت و ملامت کریں گے، مستکبرین مستضعفین پر لعنت و ملامت کہیں گے، قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ۔ اب تو عذاب آ جائے گا، اب جب عذاب دیکھیں گے تو دونوں اندر سے جو ہے نا ندامت میں مبتلا ہوں گے، شرمندگی، کیونکہ اب کیا کہیں، اب عذاب تو آ گیا دونوں کے لیے، اب دونوں کو جانا ہے جہنم میں، دونوں کو جلنا ہے، اب وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے، اب جب وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے تو اب انہیں جو ہے احساس ہوگا، لیکن اب کیا کرنا، وہ کہتے نا کہ اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا ہوگا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ ان کے ساتھ کل ہوگا یہ کسی دوسری کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی کی وجہ سے ہوگا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو گویا بھائیو ہر عمل انسان کا بہت ہی پسندیدہ اور منتخب ہونا چاہیے، اس کے پیچھے قرآن و سنت کی قوت اور طاقت ہونی چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ قرآن مجید ایک عام سی بات کہتا ہے
اور ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ جب تحریکیں اٹھی ہیں تو خاص طور سے دینی تحریکیں، دعوتی تحریکیں، نبیوں کی تحریکیں، ان کا ساتھ غرباء فقراء نے دیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا آیا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، بھائی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور کیا کہا، کیسے مانے؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، یہ بھی ایک زوم، گمان مبتلا ہو جاتا ہے آدمی۔ کیا وہ کہتے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن نے بڑی بات کہی، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جن کے حالات اچھے ہیں، دنیا میں جن کے پاس پیسے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی خوش قسمت و خوش نصیب ہیں۔ اصل بات نہ سمجھنے کی وجہ انہیں یہ خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں انہیں مال و دولت میسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، کیونکہ جو دعوت دے رہے ہیں نبی، ولی، علماء، صلحاء، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں پھٹیچر حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، کیونکہ یہ عجیب سنت ہے اللہ کی کہ جس آدمی کو اللہ اپنے دین کے تبلیغ کے لیے چنتا ہے عموماً ان کے احوال خراب ہوتے ہیں عموماً۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا ان کے مقابلے میں تو ہم اچھے ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہیں، عزت ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے، واہ 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 واہ، ایسے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں تھا، وہ ایک پروگرام ہے، اس میں ایک بھی عالم اسٹیج پہ نہیں ہے، ایک عالم اسٹیج پہ نہیں ہے، اور جن کے منافقین اور جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی منہ پھاڑ پھاڑ کے خوب تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، خدا کی قسم، بہت زمانے کے بعد اس طرح کے پروگرام میں چلا گیا، میں آ گیا۔ تو اب ایسے لوگ تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، حالانکہ دنیا میں رزق دینے کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے جو یقیناً مقرب ہو اسے اتنا ہی رزق دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت و حکمت کے تحت یہاں جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنا مقرب زیادہ بنا لیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں۔ یقیناً کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کی طاقت بھی دی اور عزت و رتبہ بھی دیا، جیسے ہم نے پچھلے دنوں پڑھا سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور حکومت بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، حکومت بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے عموماً۔ تو بہرحال یہ کہ دنیا میں کسی کے کامیاب ہونے کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا بھی مقرب ہے۔ اللہ کا مقرب تو وہی ہے کہ جو اللہ کے رضا خوشنودی میں کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔